دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بلوچستان کے 10 خوبصورت مقامات کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ کا بلوچستان جانا ہو تو ان علاقوں کا لازمی وزٹ کیجیے گا۔ بلوچستان کی نیشنل ہائی وے جو جعفر آباد سے شروع ہو کر مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی کوئٹہ کے دیدہ زیب مقامات تک جاتی ہے۔ اس سڑک کو کوئٹہ روڈ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ گرمیوں میں کوئٹہ روڈ پر سفر کرنا آسان ہے، مگر اس کے ساتھ واقع اہم مقامات دیکھنا اور ان تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اس روڈ پر سفر کرتے ہوئے آپ کے سامنے بہت سے دلکش اور قابل دید مقامات آئیں گے، جن کا نام سن کر ہی آپ ایک لمحے کے لیے حیران پریشان ہو جائیں گے اور ان مقامات کو ایک مرتبہ ضرور دیکھنے کی خواہش کریں گے۔ آئیے آپ کو اپنے ساتھ اس سفر پر لیے چلتے ہیں۔ نمبر 1، جعفر آباد۔ جعفر آباد کا نام قائد-اعظم کے قریبی دوست میر جعفر خان جمالی سے منسوب ہے۔ یہ ضلع صوبہ سندھ کے شہر جیکب آباد سے ملا ہوا ہے۔ جیکب آباد انگریز دور کے ایک افسر جان جیکب نے بسایا تھا۔ انگریز حکومت نے اس علاقے میں ریل گاڑی چلانے کی ابتدا کی تھی۔ جب پہلی مرتبہ ریل گاڑی کوئٹہ کی جانب چلی تو ایک اسٹیشن پر چند منٹوں کے لیے ٹھہر کر دوبارہ کوئٹہ کی جانب چل پڑی، جس پر جان جیکب نے اپنے گائیڈ سے پوچھا، اس شہر کا نام کیا ہے؟ گائیڈ نے بتایا، جٹ شہر آیا، پٹ ختم ہوا۔ جان جیکب نے کہا، اچھا تو اس شہر کا نام جھٹ پٹ رکھا جائے، یہ خوبصورت نام ہوگا۔ اس دن کے بعد اس شہر کا نام جھٹ پٹ رکھ دیا گیا، جو بعد میں جعفر آباد ہو گیا۔ نمبر 2، نصیر آباد۔ نصیر آباد میں داخل ہوں تو سب سے پہلے جانوروں کی منڈی نظر آتی ہے، پھر نصیر آباد شہر کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں جن پر گدا گاڑیاں چلتی ہیں۔ ضلع نصیر آباد کا نام خان آف کلات میر نصیر خان نوری کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہیں ان کی بہادری کی بدولت خان اعظم کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ نصیر آباد کے مشہور علاقوں میں ڈیرہ مراد، جمالی اور چھتر شامل ہے۔ اس ضلع کا صدر مقام ڈیرہ مراد جمالی ہے۔ ضلع نصیر آباد ایک زرعی ضلع ہے۔ نمبر 3، بھاگ ناڑی۔ اب بات کرتے ہیں بلوچستان کے علاقے بھاگ ناڑی کی۔ اس علاقے کی زراعت کا انحصار بارشوں پر ہے۔ بارش عام طور پر گرمیوں کے دنوں میں ہوتی ہے اور بارش ہوتے ہی اس علاقے کے اونچے اونچے ٹیلے سبزے کا لبادہ اڑ لیتے ہیں، لیکن یہ سبزہ محدود عرصے کے لیے ہوتا ہے اور عام طور پر یہاں گرمی اور خشک سالی کا ڈیرا رہتا ہے۔ پرانے وقتوں میں سنا ہے کہ بارش کے پانی کی خاطر لوگ عورتوں بچوں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ لگتا ہے کہ زمانہ بدلا نہیں۔ بھاگ ناڑی میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ خون بہانے کا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ بھاگ ناڑی میں بارش کا پانی جیسے ہی پہنچتا ہے، اس کے استقبال کے لیے بکریاں قربان کی جاتی ہیں۔ بارش ہونے کے لیے بھی بکریوں کی قربانی دی جاتی ہے اور بارش ہونے کی خوشی میں ڈول کی تھاپ پر رقص بھی کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، سبی۔ سبی دنیا کے گرم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جہاں گرمیوں میں سخت گرمی اور سردیوں میں شدید ٹھنڈ ہوتی ہے۔ سبی میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے پسینہ خشک کرنے کے لیے سولر کے پنکھے کا سہارا لینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سبی شہر کی بنیاد آرین نسل کی سیوا قوم نے ڈالی تھی۔ اس شہر کا پہلا نام سیوی تھا۔ انگریزوں کو یہ نام عجیب لگا تو اس شہر کا نام سبی رکھا گیا، پھر آہستہ آہستہ یہ نام سبی ہو گیا۔ سبی کے بارے میں یہ بلوچی شعر بہت مشہور ہے، سبی ساختی دوزخ چرا پر داختی، جس کا مفہوم ہے، خدایا جب اس سرزمین پر سبی کو بنایا تھا تو دوزخ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ میر چاکر رند نے اس شہر پر 35 سال تک حکومت کی اور یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا جو آج بھی خستہ حالت میں موجود ہے۔ انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں یہاں جرگہ ہال تعمیر کروایا تھا جو آج تک موجود ہے، اسے سبی دربار بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5، مہر گڑھ۔ مہر گڑھ سبی سے 26 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ موہنجو داڑو سے کہیں زیادہ قدیم اس اہم مقام کو کبھی اہمیت نہیں دی گئی۔ بلوچستان کے باسی مہر گڑھ کو خاموش لوگوں کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ نمبر 6، ڈھاڈر۔ یہاں پر مختلف فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ یہاں کی سبزیاں پورے ملک میں سپلائی کی جاتی ہے، اس لیے اگر اس شہر کو سبزیوں کا شہر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس علاقے کے لوگوں کو بارش کے پانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے، جس سے یہ لوگ اپنی فصلیں کاشت کرتے ہیں۔ پہاڑوں سے نکلنے والا پانی بھی ڈھاڈر کے باسیوں کے لیے رحمت ہے، جو پینے کے کام آتا ہے۔ ڈھاڈر اصل میں فارسی لفظ دانے در کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جس کا مطلب ہے درے کا دانہ۔ اسی مناسبت سے یہ نام دانے در
یا ڈھاڈر مشہور ہوا۔ نمبر 7، پیر غائب۔ پیر غائب کا علاقہ بے آب و گیا پہاڑوں کے درمیان ایک سر سبز و شاداب وادی کی صورت میں موجود ہے۔ چاروں طرف خوبصورت بھورے پہاڑ اور اس میں چھم چھم گرتا صاف پانی آبشار کی صورت میں بہتا ہے۔ یہ حسین آبشار 2 مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر گرتی ہے اور دلکش نظارہ پیش کرتی ہے۔ پیر غائب کوئٹہ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس علاقے کا نام ایک بزرگ کے نام پر رکھا گیا جو روایت کے مطابق برسوں پہلے اپنی بہن بی بی نانی کے ہمراہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی غرض سے یہاں آئے تھے۔ یہاں بت پرست آباد تھے جو ان دونوں کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ جب انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی تو بی بی نانی اپنے بچاؤ کے لیے بولان کی گھاٹیوں میں چھپ گئی اور بہت دنوں تک وہیں بھوکی پیاسی چھپی رہنے کے بعد ان کی موت واقع ہوگی۔ بی بی نانی کا مزار درہ بولان سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر پل کے نیچے بنا ہوا ہے۔ دوسری طرف حملہ آوروں سے بچنے کے لیے پیر غائب چٹانوں کے درمیان چھپ گئے، پھر کچھ دیر بعد وہ غائب ہو گئے اور ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اسی وجہ سے یہ علاقہ پیر غائب کے نام سے مشہور ہے۔ نمبر 8، مچھ۔ مچھ کو چاروں طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ مچھ شہر کو خزانوں کی سرزمین اور کاروباری حوالے سے چھوٹا دبئی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ مچھ میں موجود کوئلے کی کانیں ہیں۔ مچھ جیل اور ریل کے حوالے سے پورے ملک میں اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ مچھ بلوچستان کے ضلع بولان کی ایک تحصیل ہے جو سطح سمندر سے 1000 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ کوئٹہ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر میں ہندو بھی مختصر تعداد میں رہائش پذیر ہیں۔ 1929 میں انگریز حکومت نے مچھ جیل قائم کی جو اس زمانے میں بلوچستان کا کالا پانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس جیل میں ملک کے کئی معروف سیاستدان، دانشور اور صحافی پابند سلاسل رہ چکے ہیں۔ مچھ صوبے کی واحد جیل ہے جہاں سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ نمبر 9، پیر پنجہ۔ پیر پنجہ بلوچستان میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہزاروں لوگ روزانہ میلوں سفر طے کر کے پہنچتے ہیں اور وہاں کا پانی اپنے لیے باعث شفا سمجھتے ہیں۔ لیکن اس جگہ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس پر کبھی کسی نے نہیں لکھا، حتیٰ کہ گوگل بھی اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا۔ اس مقام پر ایک جگہ قدموں کے نشان موجود ہیں جنہیں حضرت علی حیدر کرار سے منسوب کیا جاتا ہے۔ مقامی روایات کے مطابق حضرت علی کفار سے لڑنے بلوچستان آئے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں جب ٹرین سروس شروع کی گئی تو ٹرین یہاں آ کر رک گئی تھی اور 1 فٹ بھی آگے نہ چل سکی، جس سے ریلوے ملازمین پریشان ہو گئے۔ پھر ریلوے افسران نے علماء کو بلایا جنہوں نے اس قدم گاہ کی نشاندہی کی۔ علماء کے کہنے پر قدم گاہ پر بکریوں کا صدقہ دیا گیا اور ساتھ ہی کئی دیگیں بھی نیاز کے طور پر چڑھائی گئی۔ اس کے بعد ہی یہاں سے ریل گاڑی کو یہاں سے آگے چلنا نصیب ہوا۔ اس زیارت گاہ پر ایک بورڈ نصب ہے جس پر لکھا ہے 1880 میں فقیر دین محمد کو اس نقش پا کی زیارت خواب میں کرائی گئی اور انہیں اس جگہ بیٹھ کر خدمت کا حکم ہوا۔ اب اس مقام کی خدمت گزاری ان کی اولادیں کر رہی ہیں۔ نمبر 10، کولپور۔ کولپور ہندوستان کا ایک چھوٹا سا خوبصورت شہر ہے جو پہاڑوں کے اوپر بنایا گیا ہے۔ کوئٹہ روڈ پر کولپور شہر سے سخت ٹھنڈے موسم کا احساس ہوتا ہے۔ کولپور میں سینکڑوں سال پرانے مکانات اور دکانیں موجود ہیں جو آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔ نمبر 11، دشت۔ دشت ضلع مستونگ کی ایک تحصیل ہے جو نیشنل ہائی وے کوئٹہ روڈ سے ملحق ہے۔ یہ ضلع غربت کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔